بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آیا نہیں، یہ لایا گیا ہے، تو شاید اب بھی کچھ لوگوں کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہوگا کہ کیا اگر یہ آج عمران خان کو رہا کر دے، حکومت بنانے دے، تو کیا یہ تبدیل ہو جائے گا؟ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، آپ سے پھر میں سوال کروں گا کہ اگر یہ لایا نہیں گیا تو یہ بیانیہ کیسے چل رہا ہے؟ ہم ذرا ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ پی ٹی وی کا ملازم ہے، پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن، جہاں پہ کمپنی کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے کہ عمران خان کے دور میں جب فوجی جرنیل عمران خان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو عمران خان کے وزیروں کی پریس کانفرنس پی ٹی وی کاٹ دیا کرتا تھا اور کسی اور پروگرام کو شروع کر دیتا تھا، حالانکہ پریس کانفرنس لائیو ہوا کرتی تھی۔ پی ٹی وی کے ملازم کا یہ پوسٹ ہم ذرا دیکھتے ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی شارک کو پاکستان سے جدا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ آپ کو بیانیہ سمجھ آ جائے گا کہ کتنا زہریلا بیانیہ دیا گیا ہے اور چلوایا جا رہا ہے۔ ہم ذرا یہ پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے، سنیں، سوچیں، پہلے 1 سال کے لیے تجرباتی طور پر آزاد کشمیر کو مکمل آزاد اور خود مختار کر دیں۔ جتنی بجلی خریدیں اس کی آزاد حکومت کو رائلٹی دیں، مگر اس کے ساتھ ہی ان کے لیے بجلی کا پنجاب والا ریٹ کر دیں اور آٹے کا بھی۔ کشمیر سے پاکستان جو کچھ بھیجا جائے اس پر سیلز ٹیکس عائد کریں۔ ترقیاتی اور سالانہ بجٹ کی معاونت ختم کر دیں۔ ان کے تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازموں میں کوٹے ختم کر دیں۔ پیشکش کر دیں کہ مہاجرین کشمیر کی شہریت رکھ لیں یا پاکستان کی۔ ویسے بھی پاکستان 30% سے اوپر سولر پر جا چکا۔ یہ بجلی والا ٹنڈا یا ٹنڈا جو بھی لکھا ہوا بھی 10-15 برس کا ہی ہے۔ ہر گھر پر سولر کی 2-4 پلیٹیں ہوں گی اور نیچے بیٹری۔ رہ گیا پانی تو پانی نے نیچے آنا ہی آنا ہے۔ اسے بھارت نہیں روک سکا تو یہ کیا روکیں گے؟ ہمیں وادی نیلم سیر کے لیے آنے دیں گے تو ان پر روپے خرچ کر دیں گے، ورنہ ہے نا ہمارے پاس بہت پہاڑ، بہت وادیاں۔ 70-80 برس نہیں بنا کشمیر پاکستان، تو اب کیا کریں؟ پالیں بھی اور دھاڑی بھی نوچوائیں۔ ہم نے ان ناشکروں کے لیے کیوں دشمنی پال رکھی ہے؟ یعنی ہم نے کشمیر کے لیے بھارت سے کیوں دشمنی پال رکھی ہے؟ اور یہ آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے، مقبوضہ کی نہیں۔ لینا مقبوضہ تھا، آزاد بھی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں ان کے لیے دشمنی پال رکھی ہے۔ مودی سے دوستی کرتے ہیں، آزاد کشمیر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، اب بیانیہ اس طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت پہ بھارت نوازی کا الزام لگتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے ان کے گھر سے بھارتی روپے برآمد ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ کلپ آج بھی ریلیونٹ ہے۔ تو میں معزز الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی بھی آدمی اگر انڈین ایجنٹ ہے، انڈیا کا ٹاؤٹ ہے، تو یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کی ماں نے اس کے باپ سے بے وفائی کی ہوگی۔ لیکن جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے وہ اپنا ڈی این اے کرائے، ڈیفینیٹلی بغیر کسی ثبوت کے۔ جو کسی پہ انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہا ہے وہ اپنا ڈی این اے کرائے، وہ ہرگز اس سے میچ نہیں کرتا ہوگا جس کا نام اس کی ولدیت میں لکھا ہوا۔ یہ بالکل اتنا واضح چیلنج کر دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فوج کے پاس 80 سالوں میں ایک ہی بیانیہ ہے کہ جو فوج کی مرضی کے خلاف جائے گا وہ ملک دشمن ہے۔ جرنیلوں کو یہ غرور ہے، تکبر ہے کہ ملک چلانے کا استحقاق اور حق ان کا ہے۔ وہ جو چاہیں فیصلے کریں، وہ سیاہ کریں تو بھی درست، وہ سفید کریں تو بھی درست، اور جو نہیں مانے گا وہ غدار ہے۔ اور وہ خود کو اسٹیٹ اور پھر اس کا مالک سمجھتے ہیں۔ اسٹیٹ فوج ہے اور اوپر بیٹھا آرمی چیف اس کا مالک ہوتا ہے اسٹیٹ کا۔ تو یہ بنیادی سوچ ہے جس سے ہماری لڑائی ہو رہی ہے۔ ان کو سمجھانا یہ ہے، وہ پھر جیسے بھی ہو، یہ چھتر کھا کے سمجھیں یا پیار سے سمجھیں تو وقت ثابت کرے گا۔ ہم تو اب تک پیار سے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہے، ہو سکتا ہے ہم سے بات کی نسلیں ان کو چھتر مار کے سمجھائیں اگر یہ بھی نہ سمجھے تو، کہ تمہارا کام ملک چلانا نہیں ہے، تمہارا کام صرف ملک کی حفاظت کرنا ہے جس کے تمہیں پیسے ملتے ہیں۔ 3000 ارب کا تمہیں بجٹ ملتا ہے، جب پاکستانی 8000 روپے ماہانہ کمانے والے کو بھی امیر قرار دیا جا رہا ہے۔ تمہارا 3000 ارب کا بجٹ ہے، تمہاری پینشنیں سینکڑوں ارب کی وہ علادہ ہیں، وہ تمہاری دفاعی بجٹ کا حصہ نہیں ہے۔ وہ پینشن بھی عوام دے رہی ہے۔
تمہاری تنخواہیں، تمہاری پینشن عوام علادہ دیتی ہے، تمہارا دفاعی بجٹ علادہ ہے. اس کے علاوہ تمہاری اربوں ڈالر کی امپائر کھڑی ہوئی ہے، فوجی گروپ اور فلاں گروپ اور عسکری فلاں اور یہ سارا، یہ علادہ ہے. یہ ارب ڈالر کی ان کی بزنس امپائر بھی کھڑی ہے، اور ان کے کمپٹیشن میں کوئی کمپنی کھڑی نہیں ہو سکتی پاکستان میں، کیونکہ ان کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوں گے یہ آپ کو تن کے رکھ دیں گے. اینی وے، سو ایک مسئلہ تھا جو لوکل رہنا تھا، اس مسئلے کو عالمی سطح کا بنا دیا گیا. کیونکہ میں مزید خبروں پہ آتا ہوں، جو انٹرنیشنل ڈیل تقریباً برباد ہونے کے در پہ ہے، اور پھر عمران خان سے ملاقات، 2 دن رہ گئے ہیں، گارنٹیاں پکی ہیں یا کچی ہیں، اور سہیل افریدی کے ساتھ ڈبل کراس، اس پر بھی بات کرتے ہیں. ذرا پہلے سنیں کہ مسئلہ لوکل تھا، آزاد کشمیر کے لوگ نکلے تھے، حل کر لیتے بات چیت کر کے، وہاں قتل و غارت کر کے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا گیا. اب اوورسیز پاکستانی وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور ذرا سنیں ان کے تاثرات، مطلب ان کے نعرے سنیں اور ان کی تعداد دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا. اتنے تو کسی سیاسی جماعت کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو ان کے خطۂ زمین کے لیے اکٹھا کر دیا ہے، سب اکٹھے ہو گئے ہیں. بہت سارے کلپ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے کہ وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ آزادی تو ہم لے کے رہیں گے، مودی بھی سن لے اور باقی بھی سارے سن لیں. دیکھیں، نوبت یہاں تک نہیں آنی تھی اگر ہر چیز کا طاقت سے حل نہ تلاش کیا جاتا، لیکن کیونکہ طاقت جب ہوتی ہے اور ان چیکڈ پاور ہوتی ہے تو وہ کرپٹ کر دیتی ہے. اب ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ ہم 5000 بندہ بھی مار دیں گے تو عالمی سطح پہ تو کوئی دباؤ نہیں آنا ہمارے اوپر. ابھی سی سی ڈی نے فیملی کو مار دیا، وہ بچی کا ایشو کتنا آسٹریلیا والے اٹھا رہے ہیں، ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ کوئی یورپی یونین کی طرف سے مذمت تک نہیں آئی ابھی تک. ورنہ عمران خان کا دور ہوتا یورپی یونین نے کہنا تھا آپ کو تو GSP+ ہم نہیں دے رہے، آپ نے تو یہ بچے مار دیے. ان کو کیونکہ عالمی سپورٹ ملی ہوئی ہے، یہ ڈبل ایج سارڈ ہے. تحریک انصاف کے لوگ اندر خانے کچھ صحافیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے پروگراموں میں یہ شیئر بھی کیا ہے، کہ دیکھیں جی بندے ہم باہر نکالیں، عالمی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، یہ تو 5000 بندہ بھی مار دیں گے، پھر ہم کیا کریں گے. اب یہ اتنا خطرناک بیانیہ ہے نا جو PTI نے چلانا شروع کر دیا، جو باہر لوگ ہیں، کہ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، اگر یہ بیانیہ تسلیم کر لیا جائے کہ فوج کو اب ڈر نہیں ہے اور تم جب بھی باہر نکلو گے تمہارے بندے مار دیے جائیں گے، تو خدا نہ خواستہ انہوں نے عمران خان کی جان لے لی، تو یہ تمہارا ڈر خوف تو ان کی مدد کر رہا ہے کہ عمران خان کو مار دو، بندے تو نکلیں گے نہیں باہر کیونکہ تم نے 4-5 ہزار بندہ مار دینا ہے، اس خوف سے کوئی بھی نہیں نکلے گا باہر، تو مار دو. یہ تو بڑا خطرناک بیانیہ ہے. دیکھیں، جنگ میں کئی بار آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سامنے دشمن کی فوج بڑی ہے، آپ لیکن اپنی فوج کو یہ نہیں کہتے کہ دشمن کی فوج بڑی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں پڑ جانا ہے. دیکھیں، قرآن ہمیں مثال دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جب اسلام پھیل رہا تھا تو مسلمانوں کو سکھایا گیا ایسی مثالیں دے کر کہ کس طرح طالوت کی فوج جب جالوت کے سامنے کھڑی ہوئی تو انہوں نے دیکھا یار اتنی بڑی فوج ہے اور جالوت اتنا طاقتور، وہ تو اکیلا 100 لوگوں پہ بھاری تھا، تو اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا، اتنا طاقتور تھا. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں قرآن میں کہ کچھ ایمان والوں نے کہا کہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ ایک چھوٹے لشکر نے بڑے لشکر کو جو ہے وہ زیر کر لیا ہے، اس پہ فتح حاصل کی ہے، تو کھڑے رہو. بہت سارے تو بھاگ گئے، لیکن جو کھڑے رہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. اور داؤد علیہ السلام جو بھی خود ٹینیجر تھے آئی تھنک اس ٹائم، انہوں نے آگے جا کے اپنی کیٹاپل یوز کی جو گلیل ہوتی ہے، اور اس سے اس کا نشانہ لیا اور ایسا پتھر لگا اس کو کہ وہ ایک سے ہی نشانے سے ہی ڈھیر ہو گیا، اور وہ گرا. تو انہیں لگا یار اگر جالوت کو مار دیا تو یہ فوج کوئی خاص ہی کوئی فوج ہے، وہ ڈر گئے، سارے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے بھاگ پڑے ہوئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے جالوت کی فوج بھی کھڑی ہو اور آپ ایک کمزور فوج میں بھی ہوں، تو آپ نے یہ بتانا نہیں ہوتا یار کہ آپ بڑے تگڑے ہیں، آپ ہمیں مار دیں گے اور ہم بڑے کمزور ہیں. آپ کو کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے.
آپ کو کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم تن کے رکھیں گے اگر تم لوگوں نے کچھ ایسا کیا تو. یہاں تو یار ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے. ان کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنے خطرناک سائڈ پہ چل پڑے ہیں. اینی وے, میں تھوڑا سا انٹرنیشنل بات کر لوں کیونکہ یہ ڈرامہ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے بنایا ہوا ہے. کیونکہ فیصلہ نیتن یاہو نے ہی کرنا ہے. اس نے آج پھر بہت بڑے حملے کیے ہیں لبنان پہ, اور بہانہ یہ بنایا جی کہ ہم تو حزب اللہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ جب بھی ٹرمپ کہتا ہے جی کہ آج ڈیل سائن ہونی ہے, ادھر سے نیتن یاہو حملہ کر دیتا ہے. ایران کو ظاہر ہے کہ جواب دینا ہے, وہ جواب دے گا اور اسرائیل پہ حملہ کرے گا, میزائل مارے گا. کیونکہ اگر نہیں مارے گا تو ڈیٹرنس ختم ہو جائے گی, اس کی لیوریج ختم ہو جائے گی کہ ہم اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ٹرمپ کہتا ہے کہ 2-3 گھنٹے میں مجھے امید ہے کہ اسٹل سائن ہو جائیں گے. اور میں نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تم نے یہ حملہ کیا, اور میں ایران سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جواب نہ دینا اسرائیل کو. میں ایران سے کہہ رہا ہوں تم جواب نہ دینا اسرائیل کو, میں یہ ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ there should be no more attacks by any other party including Hezbollah against Israel. This could be the beginning of a long and beautiful peace. Let's not blow it. میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے یہ کس کو بیوقوف بنا رہا ہے. ایپسٹین فائلز کے ذریعے نیتن یاہو نے اس کو پکڑا ہوا ہے, جکڑا ہوا ہے, یہ ہل نہیں سکتا. تو فیصلہ تو نیتن یاہو نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. وہ اس طرف ہوگا تب بھی اس کا فیصلہ ہوگا, اس طرف ہوگا تب بھی اس کا فیصلہ ہوگا. ٹرمپ تو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور ایران کو یہ بات پتا ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک تجزیہ کار کو, وہ بتا رہا ہے کہ ایران نے کچھ مذاکرات کے بعد یہ تجزیہ کیا کہ ٹرمپ دماغی طور پہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے سائیکالوجسٹ کو رکھا اپنی ٹیم میں, سائیکیٹرسٹ کہہ لیں یا سائیکالوجسٹ کہہ لیں یا مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو کام کرتے ہیں لوگ, اس کو رکھا. اور انہوں نے کہا کہ جب ٹرمپ کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسا جواب دینا ہے. اس لیے ڈیل کے قریب پہنچے ہیں کہ ٹرمپ کی مینٹل ہیلتھ کے مطابق بندے رکھے گئے ان کی ٹیم میں, جو ان کو مشورہ دیتے تھے ایران کو کہ آپ نے کیا بات پہنچانی ہے آگے. کیونکہ ایران یہ ٹوٹلی بلیو کرتا ہے کہ ٹرمپ کا دماغ درست نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں کہ مجھے یہاں واپس آنا ہے. مجھے یہ خطرہ اور خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ جرنیلوں کو بھی یہ ادراک ہو گیا ہے کہ ٹرمپ کا دماغی توازن درست نہیں ہے, اور یہ جو دوستی اور پیار ہے یہ کسی بھی ٹائم بدل بھی سکتا ہے, اور یہ کسی بھی ٹائم ہم سے بہت بڑی ڈیمانڈ مزید کر سکتا ہے, اور ہمیں کہہ سکتا ہے کہ تم نے 24 گھنٹے میں یہ پورا کرنا ہے, تو ہم کیا کریں گے. اس لیے جرنیل پریشان پھر رہے ہیں مارے. اگر یہ تجزیہ ایران نے کر لیا ہے تو جرنیلوں نے جو اس پروسیس کے بیچ میں ہیں ضرور یہ تجزیہ کر لیا کہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے پوٹینشلی. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پیس اکارڈ سائن ہوگا, 2 مہینے کی جنگ بندی ہوگی. کیونکہ جو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو 25 سے 30 ارب ڈالر ملنے جا رہے ہیں. 25 سے 30 ارب ڈالر ان 2 مہینوں میں ایران کو ملنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, بہت بڑی ڈیولپمنٹ اگر یہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا ایران سودا کر دے گا لبنان کا 25-30 ارب ڈالر پہ؟ یہ اب دیکھنا ہے کہ ایران جواب دیتا ہے اسرائیل کو یا نہیں, ڈیٹرنس قائم رکھتا ہے یا نہیں. کیونکہ ٹرمپ تو یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بے بس ہے, وہ نیتن یاہو کو کنٹرول نہیں کر سکتا بلکہ نیتن یاہو سے کنٹرول کر رہا ہے. سو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا نیتن یاہو پیس ڈیل ہونے دے گا, اور اگر ہو جاتی ہے تو اس کو چلنے دے گا. کیونکہ میری رائے میں جو کچھ ہوا ہے شام, یوکرین, یہ جو سب کچھ ہوا ہے شام میں, جس طرح بشار اسد کو نکالا گیا, یوکرین کی جنگ پہلے چھیڑی گئی, یہ سب کچھ گریٹر کے سلسلے کی کڑیاں ہیں. تو بغیر گریٹر کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا کیے اور ایک سرٹن لینتھ تک لبنان پہ قبضہ کیے, کیسے نیتن یاہو پیچھے چلا جائے گا؟ ابھی تو اسے پوری اپنی فوجوں کو پیچھے نکالنا پڑے گا اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے. اسے علاقے خالی کرنے پڑیں گے, ایسے تو نہیں ایران چھوڑے گا. تو مجھے یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے لانگ ٹرم میں کہ یہ پیس کسی طرف جا سکے. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں. آتے ہیں عمران خان کی صورتحال کی طرف. پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو اب تک سمجھ آ رہا ہے, یہ یقین دلایا گیا تھا میں کہہ رہا ہوں
کہ اس منگل کو کسی ایک بہن کی کم از کم ہم عمران خان سے ملاقات کروا دیں گے، اور شرائط ظاہرہ وہی ہوں گی کہ باہر آ کے بیان نہیں ہوگا، سیاسی بیان نہیں ہوگا، گالیاں نہیں ہوں گی، برا بلا نہیں کہا جائے گا، تو ملاقات ہم کروا دیں گے۔ پھر سہیل آفریدی نے باہر آ کے جب شہباز کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے اور جو بات چیت ہوئی، باہر آ کے گلا کیا کہ یار جو کلپ چلا ہے اس میں تو آپ نے ہماری بات ڈالی ہی نہیں، اور شہباز شریف نے جو بولا کہ جی ان کے کچھ تحفظات ہیں وہ ہم دور کریں گے بعد میں، وہ حصہ بھی کاٹ دیا۔ تو یہ کیا گیم ہو رہی ہے؟ پھر اچانک میں نے آپ کو دن کی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ کمپنی نے یہ بیانیہ چلا دیا ہے کہ عمران خان خود ہی نہیں ملنا چاہتے سہیل آفریدی سے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اس پر کمپنی کے ہی ایک اور صحافی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں یہ دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ سہیل آفریدی کو ڈبل کراس کیا گیا ہے۔ یعنی بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سہیل آفریدی کو یہ یقین دلایا گیا، یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا، پھر ان کے ذریعے سہیل آفریدی کو پیغام دیا یا ڈائریکٹ دیا ہوگا کہ جی فکر نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں بجٹ میں، تو عمران خان کی ہم منگل کو ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اور اب تک کچھ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ منگل کو ملاقات کروا دی جائے گی۔ اب منگل کے دن کے بعد پتا چلے گا کہ سہیل آفریدی کا مستقبل کس طرف جاتا ہے۔ کیا وہ گنڈا پور کے راستے کے مسافر بنتے ہیں، یا وہ عمران خان کے اوپننگ بیٹسمین بننے کی طرف واپس آتے ہیں؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ غلط راستے پر نکل پڑتے ہیں، آؤٹ آف فارم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آپ واپس آ سکتے ہیں، فارم کسی ٹائم بھی واپس آ سکتی ہے۔ سہیل آفریدی جب تک عہدے پر ہیں واپسی کے راستے کھلے ہیں، اسی لائن پر واپس آنے کا راستہ کھلا رہتا ہے جب تک آپ کو عہدے سے ہٹانے کا عمران خان نہیں کہہ دیتے۔ کیونکہ عمران خان نے یہاں پہ گڈی گڈی سیاست کے لیے یہ سارا جدوجہد اور یہ سارا قربانی کا جو سلسلہ یہ شروع نہیں کیا۔ عمران خان کے لیے عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی صوبائی سیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی سینٹ کی سیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی قومی اسمبلی کی سیٹ کی اہمیت نہیں ہے، اگر وہ ملک میں ایک پائیدار تبدیلی نہیں لا سکتے اور اس کو فلاحی ریاست نہیں بنا سکتے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا منگل کو ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، یا سہیل آفریدی کو ایسا چونا لگا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خیبر پختونخوا کے جو مشیر خزانہ ہیں مزمل اسلم، ان کی اور شہباز گل اور شہزاد اکبر کی کچھ نوک جھونک ہو رہی ہے، خاص طور پہ شہباز گل اور مزمل اسلم کی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں ٹھیک نہیں ہوں گے، کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگا، عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہوں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، عمران خان کی زندگی اور صحت کا مسئلہ ہے۔ اس ٹائم اگر پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں پہ عوام کی توجہ چلی جائے گی، میں نے اسی لیے بات بھی نہیں کی، 2 دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ٹائم اندرونی لڑائیوں پہ بات چیت شروع ہو گئی، اور فوج شاید چاہتی بھی یہ ہے کہ ڈائیورٹ کر دیا جائے، کشمیر کے مسئلے سے بھی توجہ ہٹا دی جائے، عمران خان کی صحت سے بھی توجہ ہٹا دی جائے، اور بس پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں ڈسکس ہوں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور اس طرح سے ہمیں بریدنگ سپیس مل جائے، تو یہ جرنیلوں کو بریدنگ سپیس نہیں دینی۔ خدا را اس چیز کو سمجھیں سب لوگ، جو بھی وفادار ہے اس نظریے کے ساتھ کہ اس ملک کو ہم نے ترقی یافتہ ملک بنانا ہے اور فوج کو بیرکوں میں بھیجنا ہے، وہ بندہ توجہ اپنی ایک طرف مرکوز رکھے، اپنے مقصد کے اوپر مرکوز رکھے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ذاتی لڑائیاں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ مجھ پہ اس کام کے دوران بہت لوگوں نے ڈائریکٹ حملے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے چیٹ فورٹ ایپ بنائی، اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سیکیور رہ کے اور موقع ملے کہ وہ اگر کوئی موومنٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک دوسرے کو ساتھ رابطے کر سکیں، گروپ بنا سکیں، اس میں پیغام رسانی ہو سکے تاکہ یہ چیزیں لیک نہ ہوں۔ اس میں اسپیشل سیکیورٹی فیچرز ڈالا گیا کہ جیسے واٹس ایپ ہے، اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں چیٹ اپنی، تو ایجنسیاں اس کو نکال سکتی ہیں۔ میں نے ایپ بنائی جس میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی چیٹ نکل آئے اگر آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہے، آپ پوری کی پوری ایپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جب میں نے بنائی تو مجھ پر کچھ گروپس کو چھوڑا گیا پی ٹی آئی کے اندر سے، اور وہ مجھ سے سوال کرنا شروع ہو گئے، جی آپ نے یہ ایپ کیوں بنائی ہے، آپ کون سا نیا انقلاب لانے لگے ہیں، اچھا آپ کون سے گروپ کے ہیں، ایسی باتیں شروع ہو گئی۔ میں نے کسی کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، سوائے اس کے ایپ پہ تھوڑی سی بس کلیریفیکیشن دی، بس۔ اگر میں ذاتی لڑائیوں میں پڑ جاتا کہ تم میرے کریکٹر پہ سوال کر رہے ہو، ابھی بھی کچھ
نامعلوم اکاؤنٹ سے کئی دفعہ ایسے پوسٹ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں یوٹیوبر ایسے ہیں ویسے ہیں. ذاتی لڑائی میں نہیں پڑھنا. جنگ بہت بڑی ہے, میری ذات سے بہت بڑی لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. ہم سب کی انڈیویجویلٹی سے بہت بڑی لڑائی ہے. ہماری ایگوز اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس لڑائی کو بھول جائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں. مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے, لیزر لائک فوکس ہو. اس لیے میں کبھی مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا. 2019 سے میں مسلسل لگا ہوا ہوں کہ جب تک لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, اگر اکٹھے ہو کے باہر نہیں آئیں گے. لوگ کہتے تھے عمران خان کی حکومت ہے بھائی, کدھر باہر نکلیں, کیا کریں. تو میں نے آپ کو تب بتانا شروع کر دیا تھا فوج نہیں کام کرنے دے رہی. تب کھل کے بات کرنا مشکل تھا, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا جی سیم پیج ہے. تو جب ہم بات کرتے تھے گالیاں دیتے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹر. نون کے تو ویسے ہی ہمیں گالیاں دیتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے جو تھوڑے بہت تھے اب تو وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. تو ہر طرف سے گالیاں آتی تھیں, مشکل تھا بات کرنا. تو تب بھی میں طریقے سے بات سمجھا دیتا تھا کہ نکلنا پڑے گا, سب کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہونا پڑے گا. اب تو کھل کے سب کچھ سامنے آ گیا. اب تو ہمیں بولنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ مسائل کی جڑ کون ہے. پاکستان کو ایک ایسی بیماری لگی ہوئی ہے, ایک ایسی آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ ہمارا دفاعی نظام ہی ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. یہی ہے فوج. اس ٹائم فوج پاکستان کے لیے آٹو امیون ڈیزیز بن گئی ہے. لیکن یہ انکیوربل نہیں ہے. آٹو امیون ڈیزیز نارملی انکیوربل ہے. میڈیکل سائنس اس کا علاج آج تک دریافت نہیں کر سکی. کچھ سرٹن ٹریٹمنٹس ہیں کہ آپ کی انفلیمیشن کو کم رکھا جائے گا, کورٹیزول کو کنٹرول رکھا جائے گا اور فلاں, لیکن یہ کیور نہیں ہے. لیکن یہ جو آٹو امیون ڈیزیز ہے نا, اس کا کیور ہے, اور اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, سٹینڈ لینا ہے, اور آزاد کشمیر کے لوگوں سے سیکھنا ہے. انہوں نے صرف آزاد کشمیر میں نہیں کیمپین چلائی, میں نے آپ کو اسی لیے شروع میں ویڈیوز دکھائیں. انہوں نے اوورسیز کو انگیج کیا, اور برطانیہ میں ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں, یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, یہ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا تک پہنچیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, زیادہ برطانیہ میں ہے لیکن باقی بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو ایسے طریقے سے پاکستانیوں نے بھی منظم ہو کے کیمپین چلانی ہے, ڈرنا نہیں ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ پاک ان لوگوں کو جو جدوجہد کے وقت گھروں میں رہ جاتے تھے اس ڈر سے کہ ان کی جان چلی جائے گی, اللہ پاک انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم گھروں میں ہوگے تو موت نہیں آ جائے گی تمہیں. تو یقین کریں کہ جن کو 26 نومبر کو گولیاں لگی ہیں نا, اگر ہم اس خوف سے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو یقین کریں موت نے گھر میں بھی آ جانا ہے. موت نہیں ٹلتی جب آئی ہو تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. کوئی کسی کی عزت اور ذلت نہیں کر سکتا کسی کے لیے ڈیسائیڈ, اللہ کے علاوہ. عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے. زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ پاک نے کرنا ہے. آپ کا رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, یہ نہیں چھین سکتے آپ سے. انہوں نے لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بند کیے ہوئے ہیں, لوگوں کے کاروبار توڑ دیے ہیں. کیا لوگ بھوکے مار کے ہیں؟ رزق اللہ دے رہا ہے, اللہ کا وعدہ ہے. تو ہمیں ایز اے نیشن کھڑا ہونا ہے, سٹینڈ لینا ہے, اور جب ہم لے لیں گے تو یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ معیشت ان کو شکست دے چکی ہے, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی بری حالت ہے معیشت کی. غربت کتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ 8,000 کمانے والا بھی غریب نہیں ہے. 8,000 ماہانہ کمانے والا غریب نہیں ہے, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. ذرا سوچیں تو صحیح بجلی کا بل کتنا آتا ہے. 8,000 کمانے والے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ 260 یا 280 روپیہ روزانہ کا کمانے والا غریب نہیں ہے ان کے خیال میں. وچ مینس کہ 380 کا جو لیٹر پیٹرول ہے, 1 لیٹر پیٹرول, اس سے بھی کم کمانے والا غریب نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں. کتنے برے حالات ہوں گے معیشت کے, یہاں سے اندازہ لگا لیں. سو ہمیں ایز اے نیشن اکٹھا ہونا پڑے گا. آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.